موجودہ صورتحال میں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب فریق بن رہی ہے اس معاملے میں، کیا کہیں گی آپ؟ کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ پارٹی کا اس وقت جو بنیادی کنسرن ہے وہ پاکستان میں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے، اور ہم کافی عرصے سے اس کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بار بار الیکشن کی ڈیٹ مانگی، اسکیڈول مانگا، چلے اللہ اللہ کر کے الیکشن کی ڈیٹ آئی۔ جب الیکشن کی ڈیٹ آئی تو انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن کا چاند نظر آ گیا، کیونکہ ہم نے اتنا ویلکم کیا اس چیز کو۔ لیکن یہ افسوس ضرور رہا کہ آنریبل سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا۔ یہ خود ہی ہو جاتا الیکشن کمیشن کی جانب سے تو اچھا ہوتا۔ بہرحال ڈیٹ آئی، ہم خوش ہوئے، پھر ہم نے الیکشن کی اسکیڈول کی ڈیمانڈ کرنی شروع کی اور ہم کنسسٹنٹ رہے اس ڈیمانڈ پر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے الیکشن کے حوالے سے جو ایک پولیٹیکل جماعت کو کرنا چاہیے، عوام میں جانا، ایکٹیویٹیز کرنا، جلسے کرنا، کنونشنز کرنا، اس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا زور و شور سے۔ بلاول صاحب سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، ہر جگہ آپ نے دیکھا، گلگت گئے، یہ ساری جگہوں پہ بلاول صاحب نے ورکرز کنونشن کی، جلسے کیے، باقاعدہ ایک کیمپین نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور دوسری جماعت کسی بھی جماعت کی جانب سے یہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی سیکیورٹی ہے، تو بھئی ہمیں بھی تو سیکیورٹی کنسرن ہے نا۔ کوئی کہہ رہا ہے جی موسم ایسا ہے، تو کیا ملک میں اس وقت پہلے کبھی اس موسم میں الیکشن نہیں ہوا؟ آپ ہسٹری نکال لیں، ریسنٹ پاس میں نکال لیں کہ فروری میں الیکشن ہولڈ ہوئے۔ پھر جی اب ایک جماعت چلی گئی کہ جی دوسری جماعت من پسند افسران کو لگوا رہی ہے، سہولت کار، اس کو سہولت کاری مل رہی ہے کہیں سے، تو وہ یہ شوق پورے کر رہے ہیں۔ تو یہ دو جماعتوں کا یہ جھگڑا ہو گیا۔ پھر اس پہ عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ جی روک دو اس عمل کو، الیکشن کمیشن نے روک دیا۔ لیکن اس تمام تر جو سچویشن ہے اس میں ٹارگٹ کون ہو رہا ہے؟ وہ جماعت جو الیکشن چاہتی ہے، وہ ووٹر جو چاہتا ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں 8 فروری کو۔ تو ہم چاہیں گے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سینٹی مسٹ پریویل، اور الیکشن جس تاریخ کو اعلان ہوا ہے اور جس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن نے اعلیٰ عدلیہ کے سامنے لی ہے، اس پر وہ قائم و دائم رہیں اور ملک میں 8 فروری کو الیکشن کرائیں۔ لیکن اس کے لیے جو اسکیڈول ہے وہ اناؤنس ہونا ضروری ہے، اور کل ضروری الیکشن، آج رات کو بھی الیکشن کمیشن ایشو کر سکتی ہے، اور کل صبح پہلا کام انہیں یہ کرنا چاہیے کہ الیکشن کا اسکیڈول اناؤنس کریں۔ شازیہ صاحب، اب موجودہ حالات میں الیکشن ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہونے چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ زرداری صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی، کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا۔ صاف اور شفاف الیکشن کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارے اداروں کے؟ یہ تو پری ریکویزٹ ہے، یہ تو لازم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن تو ہیں ہی، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی درج ہے، لیکن اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ درکار ہے۔ ہم بات کرتے تو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی آپ کو پلیٹ میں نہیں دیں گے۔ بھی ہمیں پلیٹ میں کوئی سیٹیں نہیں چاہیے جی، جس کا شوق ہے وہی پورا کروائے، جس کو 100 سیٹیں چاہیے ایشور کرانی ہے وہی ایشورنسز کر لے۔ ہم کسی بیک ڈور سے نہیں آنا چاہ رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بڑا برملا، بڑا واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم عوام کی سپورٹ سے جیتنا چاہتے ہیں، ہم کوئی اور سپورٹ نہیں چاہتے، اور اسی لیے ہم الیکشن کے پروسیس پر گہرا یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے کہا کہ صاف شفاف، یہ تو پری ریکویزٹ ہے نا۔ صاف شفاف نہیں ہوں گے الیکشن تو یقیناً پھر وہ کنسرنز بعد میں بھی آئیں گی۔ پہلے بھی آر او الیکشنز ہوئے، پھر آر ٹی ایس الیکشنز ہوئے، کیا ملا اس ملک کو؟ نقصان ہی ہوا نا لوگوں کا، اس ملک کی ترقی کا۔ تو سب کو سر جوڑ کے، ٹھیک ہے کسی کی سیٹ کم آتی ہے تو بھئی کم آئے، لیکن عوام پہ چھوڑ دیں اور اس پروسیس کو ہونے دیجیے۔ اچھا شازیہ مری صاحبہ، ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کیوں کرتی ہے کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ بلاول بھٹو زرداری جلسے منعقد کروا رہے ہیں، جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ جلسہ منعقد کرواتی ہے تو وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے، ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو باقاعدہ طور پر کیمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی واقعی آپ جس طرح دیکھ رہی ہیں کہ جلسے کرا رہی ہیں، جلسوں میں جا رہی ہیں، اگر کوئی اور جماعت کی کوئی لیڈرشپ کیسز کو فیس کر رہی ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں، جس طریقے سے یہاں لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، جس طریقے سے باقاعدہ میں تو کہوں گی دہشت گردی کی گئی، اور جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی، 2014 میں بھی ہوئی، تب بھی درگزر کیا گیا،
جمہوری پروسیس کو مضبوط کرنا تھا، لیکن اس کے بعد بھی یہ چیزیں ہوئی. کچھ چیزیں بڑی واضح طور پر ایک ریڈ لائن ہوتی ہیں. تو اگر کسی جماعت کے کارکنان نے، ماضی میں بھی کچھ ایک ایسی جماعت تھی جس کے کارکنان نے یہ حرکات کی، اور اب بھی اگر کوئی حرکت کرے گا چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھے، تو اگر پرچہ کٹتا ہے تو اس کو فیس کرے. اب وہ اگر یہ سمجھے کہ اس کا کمپیریزن آپ ہمارے سے کریں، ہم نے تو جی پھانسی بھی عدالتوں سے دیکھی ہے، اپنے کارکنان شہید ہوتے دیکھے ہیں، کوڑے کھاتے ہوئے دیکھے ہیں، جیل جاتے ہوئے دیکھے ہیں، ہماری لیڈرشپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم کسی بھی ادارے کو پر انگلی نہیں اٹھاتے، پتھراؤ نہیں کرتے، اس کے ہاتھے میں جا کے ان کا گملہ نہیں توڑتے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں جمہوریت کا علم ہم لے کر چلیں وہاں صبر کا بھی مظاہرہ ہم نے کیا ہے، اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. نون لیگ کی جانب سے شازن صاحبہ یہ کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ پیپلز پارٹی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام انہیں جیتنے نہیں دیں گے. لیکن نون لیگ پر میں تبصرہ کم کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے الیکشن کی تو ابھی تک کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے جو ان کی نظر میں ان کا بڑا جلسہ تھا مینار پاکستان پر، وہاں پر بھی ان کی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے الیکشن کا ذکر تک نہیں کیا. ان کو تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید گھر سے ہی ان کو پرائم منسٹرشپ مل جائے گی، اور کوئی جو بھی ان کے بیک ڈور کے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا نیگوسیشنز ہیں، بیکاز ان کے لوگ یہ کہتے ہیں بات ہو گئی ہے اور ہمارا رائیونڈ کا بنے گا خدا نخواستہ. تو میرا خیال ہے یہ فیصلے اگر خود کرنے پہ آ گئے ہیں اور اس طرح کی اسپیشل ٹریٹمنٹ لینے پہ آ گئے تو انجام وہی ہوگا جو پہلے ایک لاڈلے کا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ حاوی ہوئے ہیں اور اثر انداز ہوئے ہیں چیزوں کے اوپر، اور نیچرل جو پروسیس ہے اس کو آپ نے روکا ہے، تب غلط فیصلے ہوئے ہیں، اور غلط فیصلے ملک کے لیے غلط فیصلے ہوتے ہیں. یہ میری ذات سے منسلک کوئی فیصلہ نہیں، یہ پاکستان کی فیوچر کا فیصلہ ہے. پاکستان میں ایک ایسی الیکٹڈ گورنمنٹ آنی چاہیے جس کو عوام چوز کریں، اور اس کے لیے الیکشن پروسیس کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں تو نون لیگ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ الیکشن پر اعتماد رکھیں. ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ آپ نے بلند کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آج بھی دیں گے اگر آپ ووٹ کو عزت دیں گے. لیکن آپ لیول پلینگ فیلڈ سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہ دے کر الیکشن جیتا جا سکتا ہے، تو وہ بہت ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. آپ دور کی سوچیں. یہ جو ہے نا ایڈ ہاک پہ اب بہت چل گیا یہ ملک.